In Jesus' name, in Jesus' name. 12واں باب مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12واں باب. ہاللویا ہاللویا. آیت نمبر 7 لکھا، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی. اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا. اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. بس اے آسمانوں اور اس کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے. اب جانتے ہیں جو ہم اینڈ ٹائم کی طرف بڑھ رہے ہیں، ابلیس جانتا ہے کہ تھوڑا ہی سا ٹائم اور باقی ہے، اور اس کے بعد میں اس آگ اور گندک کی جھیل میں جانے والا ہوں، اس اتھاہ گڑھے کے اندر میں جانے والا ہوں. اسے اپنی ڈیسٹینیشن، اپنی منزل کا پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے خدا نے یہ جہنم انسانوں کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنایا ہے. متی کی انجیل اس کا 25واں باب پڑھ کر دیکھیں. خدا پھر بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے پاس سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جہنم کن کے لیے بنا ہے؟ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے. انسانوں کے لیے خدا نے وہ نہیں بنایا. انسان اگر وہاں جائیں گے تو خود ڈیسیژن کرتے ہیں کہ میں ابلیس کو فالو کرنا چاہتا ہوں، سو پھر وہ جائیں گے بھی وہیں پر جہاں پر ابلیس جائے گا. اس کی کوشش ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو ممکن ہو لے کر جائے، لیکن وہ اپنی منزل کو جانتا ہے کہ میں نے وہاں پر جانا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا ٹائم باقی ہے. آپ جانتے ہیں یہ جو 2023 کا سال شروع ہوا ہے، ابلیس جانتا ہے کہ میرا جہنم میں جانے کا 1 سال اور کم ہو گیا. ایسا ہی ہے، وہ جانتا ہے میرا ٹائم اور شارٹ ہو گیا ہے. اور جو اس کا ٹائم شارٹ ہوتا جا رہا ہے، وہ اپنی کوشش میں، اپنی جنگ میں، اپنی سرگرمیوں میں اور زیادہ اضافہ کرے گا. سو آج جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ 2023 کا سال کیسا سال رہے گا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2023 کے سال میں روحانی جنگ میں ابلیس اضافہ کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے. وہ بڑے قہر میں اتر کر تمہارے پاس آیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے. اس سال کے اندر آپ کو ہو سکتا ہے کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے. بیماریوں کی شکل میں ہو سکتا ہے، پریشانیوں کی شکل میں، آزمائشوں کی شکل میں، مہنگائی کے دور سے. میں خاص طور پر غور کر رہا تھا کہ ہمارا ملک جس فائنینشل کرائسس میں سے گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور خاص طور پر اس سال کے اندر ہمیں بہت ساری مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. بہت سارے چیلنجز ہیں جو آئیں گے.
ابلیس اپنا پورا زور لگا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ ابلیسی قوتیں ہیں جن کو خدا نے باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جو دریائے فرات کے کنارے 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں، ایک سٹیج آنے والی ہے جب خدا ان کو کھول دے گا، جو خاص دن، خاص گھڑی اور خاص مہینے کے لیے تہائی آدمیوں کے مار ڈالنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا کے لیے مصیبت کا ٹائم، سخت ٹائم، آزمائشوں کا ٹائم، مشکلات کا ٹائم اور زیادہ سخت ہونے والا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نیگیٹو آپ کو ایسے فیڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں مصیبتیں اور مشکلات اور زیادہ بڑھنے والی ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے اس پر ایک دن پوری بائبل سٹڈی کروائی کہ جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر 4 جانداروں کا ذکر ہے، اور جب تیسری مور کھولی گئی تو جو سوار گھوڑے پر بیٹھا نظر آیا اس کے ہاتھ میں ترازو تھا، اور آواز یہ آئی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر۔ یاد ہے حوالہ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں دینار ایک آدمی کی سارے دن کی مزدوری ہوا کرتی تھی۔ یاد ہے مسیح نے تمثیل سنائی، ایک آدمی مزدور ہائر کرنے کے لیے گیا اور اس نے ان کے ساتھ جو مزدوری ٹھہرائی وہ تھی کہ تو کام کر، میں تو 1 دینار دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گیہوں کا ریٹ ہے یہ آدمی کے پورے دن کی مزدوری کے برابر 1 کلو آٹا تک جا سکتا ہے۔ یہ مہنگائی کی میرے خیال میں عروج ہے۔ آج کا ایک آدمی کی مزدوری کتنی ہے؟ 1000، 1200، 1500، کتنی ہے؟ جتنی بھی ہے۔ لیکن اگر آٹا جو ابھی شور مچ رہا ہے کہ 160 روپے فی کلو ہو گیا ہے، جب یہ 1500 روپے فی کلو ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں مشکلات آ رہی ہیں؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ خدا کا کلام اس بات کو واضح کرتا ہے، اور آپ نے صرف آٹا ہی تو نہیں لینا، اور چیزیں بھی ہیں۔ آپ کو پہننے کے لیے کپڑے کی بھی ضرورت ہے، آپ کو بل پے کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو کہیں آنے جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اور اخراجات کے لیے اور بھی اخراجات ہیں آٹے کے سوا۔ اس دنیا پر فائنینشلی مشکل ٹائم آنے والا ہے، لیکن اب جانتے ہیں یہ نیگیٹو بات ہے، لیکن اصل بات جو جہاں پر میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے قیمت 160 روپے فی کلو ہو یا 1500 روپے فی کلو ہو، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس نے وعدہ کیا ہے، نہ میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ تم سے دستبردار ہوں گا۔ اس کلیسیا کے لیے جو انکریجمنٹ اور تسلی کا کلام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا ہر طرح کے حالات میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ داؤد نے اسی لیے تسلی کے ساتھ کہا، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جب خدا ساتھ ہے تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ خدا نے آج تک ہمیں سنبھالا ہے، وہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں سنبھالے گا۔ قیمتیں بڑھ جائیں، یسوع نے کہا ہے بھونچال آئیں گے اور جگہ جگہ قحط پڑیں گے۔ پڑھیے متی کی انجیل 24واں باب، اگر نہیں پڑھا تو گھر جا کر اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ آخری دور کے نشانات ہیں۔ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ قحط پڑیں گے۔ یہ ساری باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی۔ مشکل ٹائم آنے والا ہے، لیکن ہمارے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا، اور اس نے ہمارے ساتھ پرامس کیا ہے
کہ جہاں بھی تم میرے نام سے جمع ہو گئے میں تمہارے بیچ میں ہوں. اس نے وعدہ کیا ہے میں دوسرا مددگار بخشوں گا کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. اس نے وعدہ کیا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے اور پھر وہ تمہارے اندر ہوگا. ہمارا خدا ہمارے اندر موجود ہے, ہمارے بیچ میں موجود ہے, ہمارے ساتھ ہے. اس لیے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ میرا خدا ہمارے ساتھ ہے. میرے خیال میں جو ہم میں اور باقی لوگوں میں فرق ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم ہوں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہو, اور جہاں پر خدا موجود ہے وہاں پر ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں, وہاں پر رہائی بھی مل جاتی ہے, وہاں پر مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. چاہے کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو. خدا ابراہیم کے پاس آیا, اس نے کہا تیری عمر 100 سال کی ہے, سارا 90 برس کی ہے, اگلے سال میں پھر معین وقت پر تیرے پاس آؤں گا اور تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن خدا نے کہا, اس فرشتے نے کہا کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جتنی بڑی مشکل ہوگی اتنا ہی بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے خدا جب کام کرے گا تو اپنا جلال ظاہر کر سکتا ہے. کئی دفعہ ہم مشکلات کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں تباہ کرنے کے لیے اور برباد کرنے کے لیے آئی ہے. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سال کے اندر اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اور زیادہ مشکلات آئیں, لیکن جتنی زیادہ بڑی پرابلمز ہوں گی اتنا ہی بڑا خدا اپنا جلال ظاہر کر سکتا ہے. میں پھر دہرانا چاہتا ہوں, جتنی بڑی پرابلم ہوگی, جتنی بڑی آزمائش ہوگی, جب خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں چھوڑائے گا تو اتنا ہی زیادہ جلال اس کا ظاہر ہوگا. اسی لیے مشکلات کے باوجود بھی ہم اپنے خدا کی پرستش کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خدا کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنا جلال ظاہر کرے. معجزات پر غور کریں. کتنے جنہوں نے سنا ہوا ہے کہ خدا نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا؟ سنا ہوا ہے؟ پتہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلے, ان کا نکلنا ہی معجزہ تھا. خدا ان کو بیابان کے رستے میں لے گیا, آگے بحر کلزم آ گیا, سمندر آ گیا. ابھی ڈیرے لگا ہی رہے تھے کہ فرعون نے سوچا میں نے اتنے غلاموں کو ایسے فری میں کام کر رہے تھے جانے دیا, اس نے رتھ جمع کیے اور ان کے پیچھے آ گیا. مشکل ہے کیوں جی؟ پرابلم ہے, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون رتھ لے کر آ گیا ہے, اور یہ غلاموں کا پورا گروپ ہے. یہ جنگجو سپاہی تو نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے. کیا کریں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا تو میرے سامنے کیوں پڑا اوندا پڑا ہوا ہے, رو رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہے آگے بڑھیں. خدا نے پوری رات پوربی ہوا چلائی, اس نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور لوگوں سے کہا آگے بڑھو, اور لوگ سمندر کے بیچ میں سے ہو کر خشک زمین پر پار چلے گئے. لیکن ایک بات پر غور کریں, معجزہ ہے, لیکن اگر سمندر آگے نہ ہوتا اور فرعون پیچھے سے نہ آتا اور اس مشکل میں نہ پھنستے تو کیا معجزہ ہو سکتا تھا؟ اگر اور معجزوں پر بھی غور کریں, اگر وہ بیابان میں نہ ہوتے, کیا چٹان سے پانی نکالنے والے معجزے کی ضرورت پڑ سکتی تھی؟ ہمیں اگر پانی آلریڈی CDA سے آ رہا ہے, ہمیں تو ایون پانی کے لیے پھر دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بجلی آ رہی ہے, نو پرابلم. لیکن جب یہ چیزیں نہ ہوں, جب مشکلات ہوں, یہ بیابان میں ہیں,
اب سمجھ آتی ہے کیوں خدا انہیں بیابان کے راستے لے گیا، حالانکہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا جہاں سے وہ مصر سے فلسطین میں جا سکتے تھے، کیونکہ خدا اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ مشکلات ہوں گی، لیکن جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو اتنے ہی بڑے وہ معجزے بھی کرے گا۔ اگر اس دن کانہ گلیل کے اندر میں ختم نہ ہوتی تو پانی کو میں بدلنے کا معجزہ ہوتا؟ کیسے؟ وہ ضرورت پیش آئی، کمی آئی تو پھر ہی بات بڑی۔ بیابان میں کتنے لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پھر خدا نے ضرورت پوری کرنے کا معجزہ کیا، 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت دی، اور 5000 مرد، عورتوں اور بچوں کے علاوہ سیر ہو گئے۔ اگر وہ آدمی اندھا پیدا نہ ہوتا تو اس کو شفا والا معجزہ ہو سکتا تھا؟ مشکل تھا۔ اگر وہ جنم کا لنگڑا جو پیدا ہی لنگڑا ہوا تھا اس خوبصورت دروازے میں بیٹھا ہوا ہے، پطرس اور یوحنا گزرتے ہیں، وہ اس سے بھیک مانگتا ہے، پطرس کہتا ہے سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ جتنا بڑا مشکل، جتنی بڑی آزمائش، جتنا بڑا پرابلم، جب خدا ہاتھ بڑھا کر کام کرے گا اتنا ہی بڑا معجزہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے مشکلات میں بھی۔ خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا، مجھے تسلی ہے یہ مشکل واقعی بہت بڑی ہے۔ کئی دفعہ خاندان کے اندر بہت بڑی پرابلم آ جاتی ہے، مجھے تجربہ ہے، کئی دفعہ آپ ایسی سچویشن میں گر جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کا حل کیا ہے اور اس میں سے نکلیں گے کیسے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دعا کریں، خداوند سے کہیں خداوند گو مشکل بڑی ہے، گو میرے بس سے یہ باہر ہے، اور خدا معجزہ کرتا ہی وہاں پر ہے جہاں پر ہمارے کنٹرول سے حالات باہر ہو جائیں اور ہم خدا پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں۔ خداوند مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، تو کر سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خدا نے ہمیں بنایا کہ اس لیے کمزور ہے، اور اس نے ساتھ کہا بھی مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ ان کو لیڈ کرتے جا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر خدا ہمارے ساتھ نہ ہو تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے ایک موقع پر خدا نے کہا تم گردن کش لوگ ہو، میں تمہارے بیچ میں ہو کر نہیں چل سکتا، اگر جاؤں گا تو تم کو فنا کر ڈالوں گا۔ موسیٰ نے کہا خداوند اگر تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا تو ہمیں یہاں سے اس پوائنٹ سے آگے نہ لے جا۔ وہ جانتا تھا کہ میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا، یہ روحانی کام ہے۔ خدا نے فرمایا زربابل سے، اس نے کہا زربابل کے لیے خدا کا کلام یہ ہے، نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے خداوند فرماتا ہے۔ یہ کام، یہ ساری مشکلات کا حل کیسے ہوگا؟ یہ قیمتوں کا کرائسس ہے، خاندانی پرابلمز ہیں، روحانی پرابلمز ہیں، جنگیں ہیں، حل کیسے ہوگا؟ خدا کرے گا۔ خداوند تو معجزے کر، تو اپنا ہاتھ بڑھا۔ اور ہم میں اور باقی لوگوں میں یہی فرق ہے کہ ہمارے درمیان ہمارا خدا موجود ہوتا ہے، اور جہاں خدا موجود ہے وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جہاں خدا ہے وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جس جگہ پر خدا کی حضوری ہو وہاں پر سب کچھ پاسبل ہے۔ اسی لیے جب ہم جمع ہوتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں، پہلے خداوند ہماری پرستش کریں، ہماری پرستش تیرے روح میں ہو، پرستش میں ہماری مدد کر، ہمیں پرستش کا روح دے۔ خداوند ہم تیری آواز سننا چاہتے ہیں۔ ویسے ہماری عبادات کے اندر خدا کے روح کے مسح کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسح نہ ہوا، ہمارا خدا ہمارے درمیان نہ ہوا
تو ہمارا سب کچھ کرنا بے سود ہے. ہمیں خدا کی ضرورت ہے. اور یہ سال ہو سکتا ہے پریشانیوں کا سال ہو سکتا ہے مشکلات کھائیں، لیکن جہاں مشکلات ہوں گی وہاں پر خدا معجزہ کر سکتا ہے. جتنی بڑی مشکل ہوگی اتنا بڑا معجزہ ہوگا. اب ذرا غور کریں، ہم کتنی دفعہ سنتے ہیں صدرک اور میثق اور عبدنجو کو خدا نے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے بچا لیا. لیکن آپ جانتے ہیں اگر وہ بھٹی میں پھینکے نہ جاتے تو یہ معجزہ آج ہم نہ پڑھ رہے ہوتے. لیکن جس دن ان کو بھٹی میں پھینکا گیا ہاتھ پاؤں باندھ کر رسیوں سے، کیا خوشگوار تجربہ ہوگا؟ پریشانی تو ہوگی، کیونکہ ہمیں کوئی باندھ کر آگ کی بھٹی میں پھینکے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. نو، مشکل تجربہ ہے. اور اس نے کہا بھٹی کی آگ معمول سے 7 گنا تیز کر دو. لیکن جب ان کو پھینک دیا گیا تو خدا وہاں پر اتر آیا اور وہ بادشاہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، ہم نے 3 نہیں پھینکے تھے. اس نے کہا جی بادشاہ. اس نے کہا مجھے 4 نظر آ رہے ہیں اور وہ بندھے ہوئے بھی نہیں ہیں بلکہ وہ کھلے ہوئے بیچ میں پھر رہے ہیں جیسے شالامار میں سیر کر رہے ہو. اگر وہ بھٹی میں نہ جاتے تو آگ ٹھنڈی ہونے والا معجزہ ہو نہیں سکتا تھا. اب سمجھ آ رہی ہے کیوں خدا ہمیں آگ کی بھٹیوں میں جانے دیتا ہے؟ تاکہ معجزہ کر سکے. اگر دانیل شیروں کی ماند میں پھینکا نہ جاتا، آپ کو پتا ہے شیروں کے آگے ڈالے جانا اچھا تجربہ ہوگا. میں نے کئی دفعہ یہ ویڈیوز دیکھی ہیں، شیر ایسے ایک حملہ کرتا تو بندہ بچ نہیں سکتا، مشکل ہے. اب پتہ نہیں کتنے شیر تھے، اوپر سے جب پھینکا گیا پتہ نہیں دانیل کیا سوچ رہا ہوگا، جو ہی نیچے جانا ہے، پتہ نہیں انہیں مجھے زمین تک جانے بھی دینا ہے کہ نہیں. لیکن جب پھینک دیا گیا تو خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے. اگر شیروں کے آگے پھینکا نہ جاتا تو شیروں کے منہ بند کرنے کا معجزہ آج ہم نہ پڑھ رہے ہوتے. خدا نے کیوں آ کر لازر جب وہ بیمار تھا اس کو شفا نہ دے دی؟ وہ جانتا تھا وہ بیمار ہے، اسے میسج مل گیا تھا، لیکن وہ 2 دن اور وہاں ٹھہرا رہا. جب وہاں پر آیا تو بہنیں سوچ رہی تھی خداوند تو نے دیر کر دیا، اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. لیکن یسوع جانتا تھا کیوں میں لیٹ آیا، کیونکہ بیمار کو شفا دینا معجزہ ہے، لیکن 4 دن کے مرے ہوئے کو قبر سے زندہ کرنا اس سے بھی بڑا معجزہ ہے. مجھے نہیں پتا آپ کن مشکلوں میں سے گزر رہے ہیں، آپ کن پرابلمز میں سے گزر رہے ہیں، لیکن جتنی بھی مشکل بڑی ہو ہمارا خدا ہاتھ بڑھا کر سپر نیچرل طریقے سے، فوق الفطرت طریقے سے ہمیں رہائی دے سکتا ہے. جو بھی آپ کی پرابلم ہے اس سال کے اندر، ہو سکتا اور پرابلمز آئیں، میں فیل کرتا ہوں خدا ثابت کرے گا کہ یہ میرے لوگ ہیں اور وہ دنیا کے لوگ ہیں. اگر قحط نہ آتا تو آج آپ معجزہ پڑھ رہے ہوتے کہ ایلیا بیوہ کے گھر میں گیا اور نہ اس کے مٹکے میں سے آٹا ختم ہوا اور نہ اس کی کپی میں سے تیل ختم ہوا. قحط تھا تو یہ ہوا. اگر قحط نہ ہوتا تو دریا کرید کے نالے کے کنارے وہ بیٹھا ہوا ہے، کوے صبح کو بھی اور شام کو بھی روٹی اور گوشت اس کے لیے لا رہے ہیں. یہ معجزہ پڑھ رہے ہوتے. مشکلات جب آتی ہیں، آزمائشیں جب آتی ہیں، جب مشکل ٹائم آتا ہے، ایسے میں جب خدا ہاتھ بڑھا کر
کام کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے خدا کب ہاتھ بڑھاتا ہے؟ جب اس کے لوگ دعا کرتے ہیں. خدا ہماری دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے. اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، اگر میں ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، اگر میں ملک میں وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا. آج میری اس بات کو یاد رکھنا ہے. اس آنے والے سال کے اندر خدا بڑے بڑے معجزے کرنا چاہتا ہے، لیکن بڑے معجزے ہوں گے پھر ہی جب ہم بڑی آزمائشوں میں سے گزر رہے ہوں گے. خدا اپنا کام کرے گا. جتنی بڑی پرابلم اتنا بڑا معجزہ. پرابلم ہے آگ کی بھٹی میں جانا، لیکن بھٹی جب ٹھنڈی ہو گئی تو اتنا ہی بڑا معجزہ بھی ہے. شیروں کے آگے پھینکے جانا بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اگر آزمائش ہے، خدا جب شیروں کے منہ بند کرے گا اتنا ہی بڑا معجزہ بھی ہے. خدا ہماری مدد کرے. میں یہ فیل کرتا ہوں، آئیے دعا کریں. خداوند اس سال کے اندر جیسے بھی حالات ہوں، میں اکیلا ان کا سامنا نہیں کر سکتا. آپ اکیلے نہیں سامنا کر سکتے، آپ ہینڈل نہیں کر سکتے. آپ کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے. خداوند میں تجھے پکاروں گا، میں تجھے چاہتا ہوں، میں تیری فوق الفطرت حضوری مانگتا ہوں. خداوند میں تیری پاور کو مانگتا ہوں. ہلیلویا 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 ہلیلویا. رالا راہ رابا رابا لا راہ ریابا رابا زا رابا راہ را راہ. ہلیلویا 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 ہلیلویا. Praise God. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. آئیے کھڑے ہوں، دعا کریں. مجھے نہیں پتا آپ کون کون سی پرابلم میں سے گزر رہے ہیں. آئیے اپنی پرابلم کو خدا کے سامنے رکھ دیں. اگر خدا ابراہیم اور سارا کے لیے معجزہ کر سکتا ہے، اگر خدا صدرک میثق اور عبدنجو کے لیے معجزہ کر سکتا ہے، اگر وہ بیابان کے اندر معجزے کر سکتا ہے، اگر وہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، تو ہمارا خدا آج ہماری مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہلیلویا 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 ہلیلویا. را 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 لا 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 رابا رابا را 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 لا را لا 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 لا. ہلیلویا 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 ہلیلویا. یا را 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 رابا رو ریا رابا لا رابا رابا رو ریا را 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 لا 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 رابا رو. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. آئیے معجزوں کے لیے دعا کریں، شفا کے لیے دعا کریں، بحالیت کے لیے دعا کریں. خدا ہم سے کہیں، خدا ہمیں بحال کر. میرے اس مشکل کو تو حل کر سکتا ہے، میرے اس پرابلم کو تو دور کر سکتا ہے. میں ان ساری سچویشنز کو تیرے حضور میں لاتا ہوں. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Ralaba raba zaraha. Praise you, God. Praise you, God. خدا مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، میں تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہوں. خدا مجھے تیری ضرورت ہے. ہلیلویا. I need you, Lord. I need you, Lord.
I need you, Lord. I need you, Lord. Ra la 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 ba ra ba za ra ba ra. Ra ba ra la 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 ho re ya ra ba sa. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خداوند ہے، تو ہمارا باپ ہے. ہاللیلویا. لا 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 ہوریا ربا زارا. Praise you, God. Praise you, God. In Jesus' name. شانی اس کو بند کر دو. ہلو اس کو بند کر کے پھر بند کر دو.